یہ بیبی ہیبت کا ماسک ہے اور وہ ان کا مزار ہے. تو زیبرا لائن میں ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں پہ وہ ہے، تو وہاں جا کے پھر روڈ کراس کر کے آپ لوگوں کو چلو وہ پہلے روڈ کراس. باکو آذربائیجان کی ایک تاریخی مسجد. موجودہ ڈھانچہ آذربائیجان بی بی ہیبت مسجد جو 1990 کی دہائی میں بنایا گیا تھا، اسی نام کے ساتھ مسجد کا ایک تفریحی مقام ہے جسے 13ویں صدی میں شیروان شاہ پرخداد دوم ابن حسن نے تعمیر کیا تھا، جسے بالشویکوں نے 1936 میں مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا. ہیبت مسجد اور بی بی ہیبت کے مزار میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تعلق رکھنے والی عقیمہ خانم کا مقبرہ بھی شامل ہے، اور آج اس خطے کے مسلمانوں کا روحانی مرکز اور آذربائیجان میں اسلامی فن تعمیر کی ایک بڑی یادگار ہے. اسی مقامی طور پر مسجد فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ بی بی ہیبت کا اپنا نام فاطمہ زہرا تھا، جسے الیگزینڈر ڈوماس نے 1850 کی دہائی میں اپنے دورے کے دوران اس مسجد کے بارے میں بتایا تھا. یہ بی بی ہیبت کا جو ہے وہ ماسک اور مقبرہ ہے. یہ اپنی 3 بھتیجوں کے ساتھ جو ہے وہ بنو امیہ کے کارندوں سے جو ہے وہ بھاگی تھی، اور اپنے بھتیجوں کو بچانے کے لیے یہ ایران کی اسی ساحل سے، یہ جو ساحل ہے اسی ساحل سے آتے آتے پھر یہاں تک پہنچی تھی. یہ مسجد 7ویں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کے قبر کے اوپر تعمیر کی گئی تھی، جو عباسی خلفاء کے ظلم و ستم سے باکو فرار ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ 3 بھتیجے بھی تھے. یہ جو بی بی ہیبت ہے یہ عباسی خلفاء کے جو ہے ظلم ستم سے جو ہے وہ وہاں سے بھاگی تھی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے 3 بھتیجی بھی تھی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ بی بی ہیبت کا پورا نام جو ہے اپنا نام فاطمہ زہرا تھا، اور یہاں پہ آ کے پھر جس بندے نے ان کو پناہ دی تو وہ پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ اولاد کی بہت زیادہ قدردان تھا، تو انہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کا نام تبدیل کیا تاکہ جو ہے اگر یہاں عباسی خاندان کے لوگ اگر یہاں پہ پہنچے تو ان کو نقصان نہ پہنچائے، ان کو پہچانی نہ. تو یہ وہاں سے جو ہے یہ باکو یہاں پہ فرار ہو گئے تھے، اور یہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ سکونت اختیار کی تھی. قبر پر
پتھر کی ایک کندہ پر لکھا ہوا ہے کہ عقیمہ خانم کا تعلق مقدس خاندان سے ہے۔ عقیمہ خانم کو یہاں پہ دفن کیا گیا تھا، جو پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے تھی، جو چھٹے امام جعفر صادق کی بیٹی تھی، ساتویں امام موسیٰ کاظم اور آٹھویں امام علی رضا کی بہن تھی۔ ایک مسجد کی جنوبی دیوار پر لکھی تحریر کی بنیاد پر مورخین 13ویں صدی کی آخر تک تعمیر کو منسوب کرتے ہیں۔ مسجد کی دیوار پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے۔ کام محمود ابن سعید، جو وہی معمار ہے جس نے باکو کے قریب نرداران قلعہ کی تعمیر کیا تھا۔ حاجی شیخ شریف ان بہت سے مسلمانوں میں شامل تھے جو مسجد کے قریب دفن ہیں۔ وہ تصوف پھیلانے کے لیے باکو پہنچے اور اپنی باقی زندگی اسی مسجد میں گزاری۔ اس مزار میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ 5 عورتیں آتی ہے اور اپنے لیے دعا کرتی ہے، اور 1 سال کے اندر اندر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دعا قبول کرتی ہے اور ان کو بچے دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو بچے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن شاید میں بھی اس جگہ میں ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہو کہ یہاں پہ اگر اس طرح کی جو ہے وہ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ویسے دعا قبول ہونے کے لیے کسی جگہ کی شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ لیکن شاید یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی تبرک اور ایسی برکت ڈالی ہو اس جگہ میں، تو میں نے بھی 2 بندوں کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ نفل کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچے عطا فرمائے، تو اللہ میرے جو ہے وہ نفل قبول کرے۔ باکو کی سرپرست الزگر آغا داد شوپ نے معمار حاجی نجب کے ساتھ مل کر مسجد کی نئی عمارت 1911 میں تعمیر کی۔ نیز مقبرہ اور پرانی مسجد کی تعمیر نو نے موقب شکل اختیار کر لی۔ آذربائیجان میں سوویت اقتدار کے قیام کے بعد بالشویکوں نے مذہب کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی۔ 1920 میں بی بی ہیبت مسجد باکو کی روسی آرتھوڈوکس الیگزینڈر نیوسکی کیتھیڈرل اور رومن کیتھولک چرچ آف دی ایمیکولیٹ کنسیپٹ کے ساتھ نئی حکومت کا ہدف بن گئی۔ مسجد کو 1934 میں سوویت مخالف مذہب مہم کے نتیجے میں شہید کیا گیا۔ اور وہ خاتون مجھے جو صفائی کر رہی تھی، مسجد کی تباہی کے بعد ہی اسی سال ماسکو میں سوویت حکومت نے تاریخی اہمیت کے حامل تعمیراتی یادگاروں کے چیئرمین کو مسجد کی تباہی پر سائبیریا میں 20 سال نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو جلاوطنی کی سزا سنائی گئی۔
لوگ بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں. یہ اندر مسجد بھی ہے اور ان کا مزار بھی ہے. تو عجیب سی فیلنگ اندر میں بیٹھا ہوا تھا, عجیب سی فیلنگ محسوس کر رہا تھا. یہاں پہ میں نے 94 میں آذربائیجان کی آزادی کے بعد اس وقت کے صدر حیدر علیوف نے بی بی ہیبت مسجد کے لیے اسی جگہ پر ایک نئی عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں اسے تباہ کیا گیا تھا. کمپلیکس کی ترتیب اور سائز کو 1980 میں دھماکے سے کچھ دیر پہلے لی گئی تصویر کی بنیاد پر بحال کیا گیا تھا. 1925 میں لکھی گئی جی صادق کے ایک چھوٹی سی مضمون کے ذریعے ادا کی گئی اہم کردار سمیت مختلف مسافروں کی ریکارڈ، جس میں 1920 کی دہائی کے وسط میں مسجد کی احاطے کی حالت بیان کی گئی تھی، نے بھی مسجد کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا. لیکن کچھ جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے بابرکت ہوتی ہے. تو میں بھی نیک بی بی تھی تو اس کی وجہ سے شاید اور بہت ظلم اس پہ ہوئے. وہ اپنے جو ہے وہ بھتیجیوں کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ہے وہ ایران کی اس ساحلی پٹی پہ بھاگ آ رہی تھی اور اپنے جو ہے وہ بھتیجوں کو بچانے کے لیے 11 جولائی 1997 کو صدر حیدر علیوف نے شرکت کی تقریب میں شرکت کا انعقاد کیا گیا. مئی 1999 میں نئی مسجد کا افتتاح ہوا. ریئلی صحیح اگر بتاؤں نا تو میرا دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کا. میرا دل نہیں کرتا. میرا دل کرتا ہے کہ ادھر کافی دیر تک میں جا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر ٹائم ملا وہ کل تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گا ادھر. یہ یہاں پہ جو رینویشن ہوئی ہے اس ڈیٹ کا نام جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس رینویشن میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں خواہ دوبر سے. اللہ حافظ.